نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے نماز کے فرائض واجبات پر گفتگو کر رہے تھے۔ نماز کے 13 فرائض 13 شرائط جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ اب نماز کے واجبات کی طرف چلتے ہیں۔ نماز کے 14 واجبات ہیں۔ یاد رکھنا کچھ چیزیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں علیحدہ کے لیے ہوتی ہیں۔ فرائض جو ہوتے ہیں وہ جماعت میں بندہ کھڑا ہو یا علیحدہ نماز پڑھ رہا ان کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو واجبات ہوتے ہیں سنتے ہوتی ہیں نوافل ہوتے ہیں ان کا حکم اور ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ اب اگر بندہ امام کے پیچھے کھڑا ہے مقتدی ہے تو مقتدی کی صورت میں امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہے۔ یہ آناف علماء اہل سنت آناف کا عقیدہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو نہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نہ قرات کرنی چاہیے بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے۔ عصر ہو یا فجر مغرب عشاء ہو تو مقتدی پیچھے خاموش رہے، وہ فاتحہ نہ پڑھے۔ نمبر 2 دوسرا ساتھ سورت ملانا ہے، یہ دوسرا واجب ہے۔ نمبر 3 التحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر 4 رکعتوں کی نماز ہے 3 رکعتوں کی نماز ہے تو درمیان والا تشہد التحیات جو ہے یہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد دعائے قنوت واجب ہے۔ سلام جو ہے یہ بھی واجب ہے۔ سلام جو بندہ نہیں پھیرے گا ایسے نماز اٹھ کے چلا جائے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 6 قوما، نمبر 7 جلسہ، نمبر 8 قاعدہ، نمبر 9 تکبیر۔ تکبیریں کون سی واجب ہیں؟ یہ عید والی تکبیریں۔ جب بندہ نماز عید پڑھتا ہے اس میں 6 تکبیریں زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ وہ جو 6 تکبیریں ہیں یہ واجب ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اگلی 2 رکعتوں کے اندر سورت ساتھ نہیں ملا سکتے۔ صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورت ساتھ ملانا، قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھ لینا یا کوئی سورت ملا دینا یہ واجب ہے۔ یہ 10 واجبات ہو گئے۔ اور اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو اس میں جس طرح فجر کی 2 ہیں، عشاء اور مغرب، مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، عشاء میں 4 رکعتیں ہیں، تو پہلی 2 میں بآواز بلند قرات کرنا اور آخری 2 میں ایستا قرات کرنا امام کا یہ بھی واجب ہے۔ اور یہ 14 واجبات ہو گئے 12 اور آگے 12 واجبات۔ اور نمبر 13 کہ نماز کے اندر جلدی سے نہیں پڑھنا چاہیے، سکون کے ساتھ ترتیل کے ساتھ بالکل ٹھہر کر تسلی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح پڑھنا بھی واجب ہے کہ جب قرآن کی قرات کی جائے، مثلا پہلی رکعت میں ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو اگلی سورت میں ہم سورۃ لہب نہیں پڑھ سکتے، سورۃ کوثر نہیں پڑھ سکتے، سورۃ العصر نہیں پڑھ سکتے۔ ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھنا واجب ہے۔ لہٰذا اب اگر کسی نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ اخلاص پڑھ لی تو دوسری رکعت میں اس کو سورۃ الفلق پڑھنی پڑے گی، نہ کہ وہ سورۃ النصر نہیں پڑھ سکتا، سورۃ کوثر نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی کوئی دوسری سورت پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ قرآن مقدس نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اور پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے اور اگلی 2 رکعتیں جب ہوں گی تو ان میں صرف سورت فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ساتھ سورت نہیں ملانی۔ یہ 14 واجبات تھے نماز کے جو ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب فرائض اور واجبات مکمل ہوئے۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم کل آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اکثر اختلاف رائے ہے کہ سورت فاتحہ امام کے پیچھے مقتدی کو کیوں نہیں پڑھنی چاہیے، اس پر آپ کو کل انشاءاللہ العزیز ہم حدیثیں پیش کریں گے، قرآن مقدس سے دلیل پیش کریں گے، کثیر تعداد میں دلائل آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے اگلی بات کہ ایک اور اکثر لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ امام جب رکوع میں ہو تو پیچھے سے کوئی مقتدی آئے تو اگر رکوع میں مل جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی،
علماء اہل سنت احناف کے ہاں اگر کوئی رکوع میں مل جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم کل آپ حضرات کو بتلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔